تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ لوگوں نے سنا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کس طریقے سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزر بسر کریں گے کہ ہم اور آپ جنت میں جائیں گے، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد جنت میں داخل فرمائے گا، ہم کیسے عمل کریں گے؟ اس موضوع کو آپ لوگوں نے بخوبی پچھلے جمعہ پوری تفصیل سے سنا۔ آج کے جمعے میں یہ بتلاؤں گا کہ ایسا ہم اور آپ عمل کریں گے کہ ہم اور آپ جہنم سے نجات ملے، یا پھر کون سا ایسا ہم اور آپ عمل کریں گے کہ ہم اور آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں، یا کون سا ایسا عمل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے جنت میں جانا یہ انسانوں پر منحصر ہے، اسی طریقے سے جہنم میں جانا بھی یہ انسانوں پر ہی منحصر ہے۔ اگر ہم اور آپ برے عمل کریں گے، اگر ہم اور آپ گناہ کا کام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ہمیں ان عملوں سے بچنا چاہیے، ان کاموں سے بچنا چاہیے جو جہنم میں لے جانے والی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان لے آنا، مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں نے سنا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن جنت میں داخل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ مرحلے میں ہم اور آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں اگر ہمارا اعمال صحیح نہیں رہا، اگر ہمارا اعمال درست نہیں رہا تو ہم اور آپ فرسٹ مرحلے میں جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ ہم اور آپ اگر اس دنیا کے اندر گناہ کے کام کیے ہوئے ہوں گے، گناہ کا کام کریں گے، تو وہ سزا بھگتنے کے بعد ہم اور آپ جنت میں جائیں گے، لیکن فرسٹ میں ہم اور آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں اگر ہمارے اعمال درست نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ یعنی ایمان لا چکے بہت اچھی بات ہے، مسلمان ہونا بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، لیکن یہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو گارجین ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جو گارجین ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن بچوں پر توجہ تھوڑا کم دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، جہاں ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں اگر ہماری اولاد تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، یا پھر ہماری اولاد کوئی ایسا عمل کرنے لگتا ہے،
ہم اور آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب میرے بچے میرے بیٹے یہ کام تم کر رہے ہو، اس سے تمہیں نقصان ہوگا، آگے چل کر کے خسارہ اٹھانا پڑے گا، ہم اور آپ دنیاوی نقصان سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن آخرت میں جو آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ہم اور آپ اس سے اپنے اولاد کو بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کون سا عمل ہے، اگر ہم اور آپ اس عمل کو کریں گے تو ضرور ہم اور آپ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر وہ 7 چیزیں اگر ہم اور آپ عمل کریں گے، ان 7 چیزوں پر اگر ہم اور آپ اس دنیا میں عمل کریں گے، اگر اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں آلو وما ہن یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اگر آپ ہمیں اس دنیا کے اندر بتلا دیں گے جو چیزیں ہلاک کرنے والی ہوگی، جو چیزیں ہمیں جہنم میں ڈالے جانے والی ہوگی، اگر وہ عمل ہم کریں گے تو ہم جہنم میں جا سکتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں ان عملوں کے بارے میں نشاندہی کر دیجئے تاکہ ہم اور آپ ہم لوگ اس عمل کو کرنے سے رک جائیں گے، وہ عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز بتاتے ہیں الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ ہلاک کرنے والی پہلی چیز ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ہی نہیں کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں میرے بھائیوں، تو پھر یاد کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ بتلایا والسحر، جادو کرنا۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جادو سیکھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اگر ہم اور آپ جادو سیکھتے ہیں تو پھر یاد رکھیں اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ جادو حقیقت ہے، لوگوں پر اثر ہوتا ہے، لیکن جادو سے آخر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے کہ جادو سے ہر چیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جادو کرتے ہیں، جادو گاؤں میں بھی دکھانے کے لیے لوگ آتے ہیں تو پھر وقتی طور پر کے لیے ہم لوگوں کا نظر بند کر دیتا ہے، اگر زمین سے مٹی اٹھائے تو پیسہ بن جاتا ہے۔ جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ جادو حقیقت ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو جو جادو کرتا ہے، جادو دکھلاتا ہے یا جادو پر جو ایمان رکھتا ہے، یہ چیزیں ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہیں، اس لیے ہمیں اس پر ایمان نہیں رکھنی ہے۔ لیکن جادو ہوتا ہے یہ تو کنفرم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، دوسری چیز جادو مت کرنا، تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، یعنی اسلام کے اندر یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے، کسی کو مارا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔
جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا، جس نے ایک منوشیہ کو قتل کر دیا، قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کو ناحق نہیں قتل کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ 7 چیزوں میں سے یہ تیسری چیز ہوئی۔ چوتھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کو کھانا۔ اگر ہم مراد اس دنیا کے اندر سود کو کھائیں گے، اگر کسی کو ہم مراد 1000 دیتے ہیں، 1 مہینہ بعد ہم اس سے واپس لیتے ہیں تو 1000 کی جگہ 1010 روپے ہم وصول کرتے ہیں۔ یہ سودی لین دین کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ جو شخص سود کو کھاتا ہے، سود کو لیتا ہے، لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو جہنم میں لے جانے والے یہ چوتھا عمل ہے۔ 5واں عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانا۔ اس دنیا کے اندر اگر ہم اور آپ یتیم کا حق مارتے ہیں، اس دنیا کے اندر اگر ہم اور آپ یتیم کے مالوں پر قبضہ کرتے ہیں یا پھر یتیموں کے نام پر ہم اور آپ چندے کرتے ہیں اور اس کو خود ہڑپ کر جاتے ہیں، خود کھا جاتے ہیں۔ سعودیہ عرب سے یتیموں کے نام پر فنڈ آتا ہے یا مسجد مدرسوں کے نام پر فنڈ آتا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص یتیموں کے مال کو کھاتا ہے، نام یہاں یتیموں کے مال یتیموں کے نام پر چندہ کرتا ہے اور اس کو اپنے آپ ہڑپ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو کھا لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ یتیموں کے مال کو کھانا یا یتیموں کے مال پر قبض کرنا۔ اگر ہم اور آپ ایسا عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد جہنم میں داخل فرمائے گا۔ 6ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ کے دن پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا۔ یعنی اگر مسلمانوں کے درمیان اور کسی قوم والوں کے درمیان اگر لڑائی ہو رہی ہے، کسی معاملات کو لے کر کے لڑائی چل رہی ہے یا لڑائی کا ڈیٹ فکس کر دیا جائے کہ ہم فلاں دن لڑائی میں چلیں گے، فلاں دن ہم ان سے جہاد کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں منافق قسم کے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافق قسم کے لوگ ہوتے تھے جو جنگ میں جانے کی بات کرتے تھے، وعدہ تو کر لیا کرتے تھے لیکن اس وعدے کی خلافی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے، جو وعدہ کر کے وہ وعدہ خلافی کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کتنا ہوا؟ 6ٹھی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں بتایا وَقَذَفَ مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، 7ویں چیز یہ ہے کہ پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا۔ یعنی اس دنیا کے اندر کوئی عورت ہے جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیے، کوئی گناہ کے کام نہیں کیے، لیکن ہم اور آپ اس عورت کے حق میں برے برے جملے ادا کر رہے ہیں، ان کو لعن و طعن کر رہے ہیں، ان پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو ہم اور آپ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، یہ 7 جہنم میں لے جانے والی چیزیں جو اتنے خطرناک ہیں، ہم اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ بھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بات چیت نہیں کرے گا۔
اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. تو بات نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات اللہ تبارک و تعالی نہیں کرے گا جس سے وہ انسان خوش ہو جائے گا. ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی بات ہی نہیں کرے تو پھر تو اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا. چھوڑے گا اللہ رب العالمین نہیں، بلکہ اس کو ایسی بات اس طریقے سے بات نہیں کرے گا کہ وہ انسان خوش ہو جائے گا، بلکہ سخت لہجے میں اللہ رب العالمین بات کرے گا. تو 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بات چیت نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور نہ اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا. ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں پہلا وہ شخص ہوگا شیخ زان، بوڑھا زناکار، جس کو اللہ رب العالمین نے 60-65-70 سال کی زندگی دی، اور ایسے عمر میں اگر وہ انسان عشق لڑاتا ہے، ایسے وقت میں اگر وہ انسان زنا کرتا ہے، زنا کرنا یہ شرمگاہی کا زنا ہی نہیں ہے بلکہ آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، کانوں سے بھی زنا ہوتا ہے، زبان سے بھی زنا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو شخص بوڑھے کے عالم میں زنا کرتا ہے، بوڑھا زانی، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم میں داخل فرمائے گا. دوسرا وہ ہوگا وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا بادشاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو بیان فرمایا وہ ہے جھوٹا بادشاہ. یعنی اگر کوئی شخص کسی ملک کا بادشاہ ہو جائے جس کے ہاتھوں میں حکومت آ جاتی ہے اور بہت بڑا بڑا پھینکتا ہے لیکن وہ پورا نہیں کرتا، بہت بڑا بڑا پھینکتا ہے، ہم مسجد بنا دیں گے، ہم مدرسہ بنا دیں گے، عیدگاہ میں اتنا پیسہ دیں گے، قبرستان میں اتنا پیسہ دیں گے، لیکن وہ اپنے وعدے کو صرف ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ الیکشن ختم ہوتا ہے وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں. تو جھوٹے بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم میں داخل فرمائے گا. تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ عائل مستکبر، تکبر کرنے والے فقیر، یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ گھمنڈ دکھاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ تکبر کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد جہنم میں داخل فرمائے گا. میرے بھائیوں، پہلی حدیث سے 7 چیزیں پتہ چلی کہ 7 چیزوں پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں داخل فرمائے گا. اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جسے اللہ رب العالمین مرنے کے بعد جہنم میں داخل فرمائے گا. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. جس کے سینے میں رائی کے دانے ایک دم تھوڑا سا بھی، جس کے سینے میں تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل فرمائے گا. اور میرے بھائیوں، یہ تو ہمارے اندر بہت پایا جاتا ہے، ہمارے اندر یہ بہت پایا جاتا ہے. ہم اپنے بھائی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم فلاں صاحب سے علم میں بڑے ہیں، فلاں صاحب علم میں ہم سے کمتر ہے، فلاں صاحب سے ہم زیادہ کماتے ہیں، فلاں صاحب سے زیادہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، فلاں صاحب فقیر ہے، فلاں صاحب سے ہم بات چیت کرنا بند کر دیں گے. اپنے بھائی کے لیے دل میں برا سوچنا کہ یہ ہم سے حقیر ہے، کمتر ہے، یہی تکبر ہے. اور اسی تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن مرنے کے بعد جہنم میں داخل فرمائے گا. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. ابن حبان کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو
میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے پہلی چیز منہ اور دوسرا شرمگاہ، یعنی جو شخص شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے یا منہ کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ منہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اسی منہ سے ہمیں مٹھائی بھی کھلاتا ہے اور اسی منہ سے ہمیں جوتا بھی کھلاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، منہ کا ہمیں صحیح استعمال کرنی چاہیے، ورنہ جہاں تہاں مرا پڑ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ کی حفاظت کر لو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ یعنی منہ سے لوگ انسان دوسروں کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت اور چغل خوری نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ ہرگز ہم اور آپ نہیں پسند کریں گے۔ تو جس طریقے سے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہم اور آپ پسند نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی ناپسند ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ کسی کی غیبت اور چغلخوری نہ کریں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ شرمگاہ کی حفاظت۔ جو شخص شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے جو شخص ان دو چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور چیز بتلاتے ہیں، جو شخص احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین مرنے کے بعد جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آپ نے کسی کو مجبوری کے وقت میں 150 روپے دے دیے، 10-5 ہزار روپے کی مدد کر دیے، لیکن جب موقع آیا اور آپ کہہ دیتے ہیں بھیا بھول گئے، کچھ دن پہلے ہماری وجہ سے آپ کی جان بچی ہے، یا کچھ دن پہلے ہمیں نے آپ کی مدد کی تھی، آپ الٹا مجھے آج بول رہے ہیں۔ تو جو شخص احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے لوگوں کو جہنمی بتلائے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہوگا جو ہمیشہ شراب پیتا ہے۔ شراب پینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ کھانے کی جگہ، کھانے کے بعد پانی کی جگہ لوگ شراب کو پیا کرتے تھے، لیکن جیسے شراب کی حرمت نازل ہوئی، لوگ شراب کو اپنے گھروں سے نکال کر کے باہر پھینک دیے۔ اسی لیے شراب اتنا نقصان دہ ہے، انسان جو پیتا ہے اس کے لیے نقصان تو ہے ہی، لیکن لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ کیا ہے؟ لوگوں کو برا بھلا کہنا اس کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، اس کو عقل کو شراب ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ کیا بول رہا ہوتا ہے انسان شراب پی لینے کے بعد اس کی عقل و حواس کام کرنے بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص برابر شراب پیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور جو شخص رشتے کو کاٹتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان درار پیدا کرتا ہے، یا دو بہنوں کے درمیان درار پیدا کرتا ہے، یا دو لوگوں کے درمیان درار پیدا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد جہنم میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں نے کیا کیا سنا؟ اللہ کے ساتھ شریک اگر کرو گے کسی کو، مرنے کے بعد جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اگر جادو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، اور پھر اگر سود کو کھائیں گے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یتیموں کے مال کو کھائیں گے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جنگ تو ہوتا نہیں میدان، اس لیے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاک دامن مومنہ عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا، اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور بہت ساری آپ نے حدیثیں بھی سنی، آپ لوگوں نے بخوبی سمجھا کہ ہم اور آپ کون سے اعمال سے بچیں گے تاکہ ہم اور آپ جہنم میں جائیں، تاکہ ہم اور آپ جنت میں جائیں گے۔ ورنہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو چیزیں بتلائی گئی ہیں، اگر ان چیزوں پر ہم اور آپ عمل کریں گے تو ہم اور آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام عملوں سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے، جو راستہ جہنم ہے، جو راستہ جنت کی طرف جاتی ہے، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکے سجدہ نماز کا پابند بنائے۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وما علینا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔